کو موت کا شکار نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا، کیونکہ موت تو اللہ نے ایک وقت مقرر کی ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم چلو اس کو موت نہیں آتی تو موت کے قریب تو رہے، جیسا کہ ان کفار نے یہ سوچا تھا، اور ان کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو بھی بے پردہ کر دیا جو چھپاتے تھے۔ اور قرآن نے کہا إِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ یہود جو ہیں، یہ جو نصارہ ہیں، یہ قریب ہے، ان کے پاس ایسے علوم ہیں، ان کے پاس ایسے فنون ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو آپ کا انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں میں جو دل کے اندر حسد رکھتے ہیں، اس حسد کی آنکھ سے وہ آپ کو ڈگمگانا چاہتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں کہ اپنی نظروں سے آپ پر اتنا اثر کریں، ہپناٹزم کریں آپ کو، کہ جس سے آپ ان کی نظروں کی حسد اور ان کے اس فن اور جادو کا شکار ہو کر آپ گر جائیں۔ وہ آپ کے چلنے پھرنے کو پسند نہیں کرتے۔ لما سمعوا الذکر، جو کہ تو ان کو دین کی بات کرتا ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ حالانکہ ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا قرآن جو ہے نہ وہ جادو ہے یعنی سحر، نہ وہ شعر و شاعری ہے شاعروں کا کلام، نہ وہ کہانت ہے جو نجومی لوگ ہوتے ہیں جنات کے ذریعے خبریں غیب کی بتاتے ہیں، نہ یہ وہ کلام ہے، اور نہ یہ وہ کلام ہے کہ جو مجنون لوگ جب جنون میں آتے ہیں، کسی کے عشق میں جب فریفتہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ عرب کی عادت ہوا کرتی تھی، وہ اشعار کہا کرتے تھے۔ یہ جتنے بھی شاعر ہیں، آپ میری بات کو محسوس نہ کرنا، ناراض نہ ہونا، جو آپ کی قومی شاعر کو نہیں ہے، سوائے علامہ محمد اقبال یا نذیر آبادی، مخصوص جو مشہور و معروف ہیں، ان کے ماں سوا بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے ماں سوا یہ سارے کے سارے یہ کسی نہ کسی عشق کے اندر مبتلا ہوتے تھے، تب جا کے ان کی زبانوں پر بے غزلیں اور مرثیے اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات ان کے منہ سے نکلتی تھی، جو ادب کا قانون کا حصہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شعر و شاعری نہیں کہا، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے خیال کرنا میرے محبوب کا جو کلام ہے وہ شعر و شاعری نہیں ہے، مَا تُؤْمِنُونَ، جو ایمان نہیں لاتے اس پر، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ میرے محبوب کا یہ قول اور کلام جو میں جو نازل کرتا ہوں، جس سے تم نصیحت پکڑتے ہو اور جس سے تم ایمان لاتے ہو، یہ کلام اللہ کا نہ یہ شاعر کا کلام ہے اور نہ کسی کاہن کی کہانت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہ کیسے یہ فرما دیا، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا نبی مجنون نہیں ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ سَاحِرٍ، یہ کسی ساحر کا کلام نہیں ہے، کسی جادوگر کا یہ کلام نہیں ہے کہ جو الفاظ کے ذریعے جو انسانوں پر اثرات کرتے ہیں اور انسان کی عقل کو اپنے تابع کر لیتے ہیں، یا اپنی نظر کا شکار کر کے ہپناٹزم کرتے ہیں، شوطہ بازی کرتے ہیں۔ یہ اس کی تفسیر ہے، بہت لمبی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا محبوب نہ شاعر ہے، میرا محبوب نہ کاہن ہے، میرا محبوب نہ مجنونانہ کلام کہنے والا
غم میں، کسی کی محبت میں فریفتہ ہو کر کوئی نعوذ باللہ منہ سے کوئی اعلیٰ قسم کی علمی کلام نکالنے والا ہے؟ بعض مجنون ایسے ہوتے تھے، عربوں میں شاعر تھے گزرے ہیں کہ جو اپنے عشق میں پھر ایسے ایسے الفاظ بناتے تھے جو عقل کی علم کی گتھیاں سے سلجھاتے تھے، لیکن وہ بھی ایک تخیل ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ شاعر کا کلام حقیقت تک نہیں جاتا، وہ آسمان میں کلامات کھاتا ہے، زمین کی تہ میں چلا جاتا ہے، حقیقت میں نہ وہ آسمان پہ جا سکتا ہے نہ زمین کی تہ میں جاتا ہے۔ شاعر کا کلام تخیلاتی ہے، خیالاتی ہے، کاہن کا کلام جنوں کی خبریں چوری کرتا ہے، اور مجنون کا کلام اس کی بھیڑ ہے، بھیڑ جب پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے منہ سے بات مطلب کسی پاگل سے آپ باتیں سنیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، سنو یعنی کیا کہہ رہا ہے، کیا وہ حقیقت کہہ رہا ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب نہ مجنون ہے، میرے محبوب نہ شاعر ہے، میرے محبوب نہ قائل ہے۔ جب سب یہ تین چیزوں کی نفی ہو گئی تو ان کفار نے پھر آپ کو ساحر کہا تھا، بتایا تھا نا یہ واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا لفظ کہیں کہ جس سے ہمیں کوئی لوگ جھوٹا بھی نہ کہیں، ہم کاہن کہیں گے تو ہمیں پتہ ہے کاہنیت کا کلام ایسا نہیں ہے، ہم شاعر کہیں گے تو ہمیں پتہ ہے شاعریت کا کلام ایسا نہیں ہے، ہم اس دین کو مجنون کہیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ مجنونہ کلام جو ہے متنبی وغیرہ کے جو لکھے ہوئے اور یہ جو مختلف جو کتابیں آج بھی مشہور و معروف ہیں، اردو ادب میں پڑھائی جاتی ہیں، عربی ادب میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، یہ اور چیز ہے۔ ہاں ایک بات کہہ سکتے ہو کہ لوگ ہمیں جھوٹا نہیں کہیں گے، ورنہ لوگ تمہیں جھوٹا کہیں گے۔ وہ کافر لوگ جھوٹ سے بچنے کی خاطر اس قدر اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ کوئی ہمیں جھوٹا نہ کہے، اس لیے کاہن نہیں کہا، شاعر نہیں کہا، مجنون نہیں کہا، عام کہتے تھے۔ لیکن جب لوگ آتے تھے بحر سے سفر کر کے مکہ میں حج کے لیے تو ان کو پھر یہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، ان کو تو پتا ہوتا تھا کہ یہ کلام ایسے نہیں ہے، تو کہا کیا کہیں کہ جس سے لوگ ہمیں جھوٹا بھی نہ کہیں؟ کہا اس کو ساحر کہو۔ کیا کہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ساحریت میں یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ جب جادو کرتے ہیں تو وہ بندہ محصور ہو جاتا ہے، محسود ہو جاتا ہے، پھر اس کی بات جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے جو جس نے اس پر جادو کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایسی کلام پڑھتا ہے کہ لوگ اس کی بات سن کر مسحور ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر یعنی کہ شامل ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی اور کو نہیں مانتے، صرف اس کو مانتے۔ طفیل دوسی بہت مشہور و معروف ایک جادوگر گزرے ہیں جس کا مشرق سے مغرب تک جادو چلتا تھا۔ وہ مکہ آیا ہوا تھا، مکہ مکرمہ میں، اس کو مشرکین نے کہا خیال کرنا یہ بھی چوٹی کا جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا، اس کے قریب نہ جانا۔ مختصر یہ واقعہ میں نے پہلے پیش کیا تھا، آج اس صورت کے اندر یہی بیان کرنا ہے کہ وہ طفیل دوسی جب وہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نیت سے کہ اگر وہ جادوگر ہیں تو پھر میرا جادو بھی کسی سے کم نہیں، میں مقابلہ کروں گا، اگر وہ جادو زدہ ہیں تو پھر میں اس کا علاج کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دو نیتیں لے کے آئے۔ جب حضور کے پاس آیا تو حضور علیہ السلام کو جب دیکھا، آپ کے انوار نبوت کو جب دیکھا، آپ کے نور نبوت کو جب اس نے دیکھا، وہ پہلی نظر میں کیونکہ پڑھا لکھا انسان تھا اس کی سمجھ میں کچھ بات آ گئی، لیکن اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے جادو کے ذریعے اپنے چہرے سے مجھے اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے۔ کہا کہ اگر جادوگر ہو یا جادو زدہ ہو تو میں دونوں علاج جانتا ہوں، یا مقابلہ کرنا جانتا ہوں یا جادو کا علاج کرنا جانتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا پہلے میری کلام کو سن لو، پھر اس کے بعد تم جو فیصلہ کرنا تمہاری مرضی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی سورہ رحمان کو پڑھنا شروع کر۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر
والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قرآن کی یہ تاثیر اتنی ہے کہ پھر حضور کی زبان اور اللہ کا کلام وہ دوسی سنتے 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 گرتا گیا، پٹتا گیا، لڑتا گیا، بے ہوش ہوتا گیا، یہاں تک کہ حضور کے دامن میں آ کے سر رکھ کے کہتا ہے پڑھاؤ مجھے بھی وہ کلمہ جس نے یہ کلام تجھ پہ نازل کیا. کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. اس دوسی نے کہا بے شک تو اللہ کا نبی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تو بے شک جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچوں کا چہرہ. واشہد ان محمد رسول اللہ. ہم ایسے پیارے نبی کی امت میں سے اسی طفیل دوسی کے قبیلے کو جب وہ اپنے قبیلے کو لے کے آ کے مسلمان کرتا ہے، پورا قبیلہ طفیل دوسی کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے حضور کے پاس پہنچتا ہے، اسی ہی قبیلے کے اندر سیدنا ابو ہریرہ جن کا نام عبد الرحمن بن سخیر ہے وہ بھی شریک ہوتے ہیں. 30 سال کی عمر میں حضور کے پاس آتے ہیں. آخر میں جب حضور کی زندگی سے جانے کے 4 سال باقی ہوتے ہیں، رحلت سے 4 سال ہیں، لیکن پھر وہ ابو ہریرہ جو اب طفیل دوسی کے کہنے پہ آ کے رسول اللہ کے ہاتھ دست اقدس پر کلمہ پڑھتا ہے، وہی ابو ہریرہ پھر حافظ حدیث ہو جاتا ہے، محدث وقت ہو جاتا ہے. اور ایک دن کہتے ہیں میری اماں بوڑھی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ کفر پہ نہ ہو جائے. بار بار اپنی ماں کو ایمان کی، اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ایک دن ان کی ماں غصے میں آ کر حضور کو برا بھلا کہہ دیتی ہے. یہ تو کہاں اٹھتے ہیں کہ اس کا تو اب یہ برے الفاظ جب کہہ رہی ہے اب تو ہدایت کا راستہ ہی بند ہو جائے. جس نے گستاخی کی اس کو ایمان نصیب نہیں ہوئی. دشمنی اپنی جگہ پر کرنے والے کرتے رہے لیکن آخر میں مسلمان ہو گئے. گستاخ نہیں تھے. جو گستاخ تھے وہ رانا درگاہ ابو جہل بنے، عتبہ بنے، عتیبہ بنے، ولید بنے، وغیرہ وغیرہ، برباد ہو گئے. یہ روتے ہوئے حضور کی طرف دوڑتے ہوئے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میری ماں کا خاتمہ کفر پہ نہ ہو جائے. یہ نہیں بتایا کہ وہ آپ کو برا بھلا کہہ دے. یا رسول اللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے. آپ کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ واپس نہیں اٹھائے. ایک عمر کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایک ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ ابو ہریرہ پھر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی میرے محبوب آمین کرتے ہیں اور میں حضور کی دعا کا نتیجہ اپنی ماں کی ایمان کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. ادھر سے وہ دوڑے، ادھر سے حضور دعا کر رہے ہیں. ابھی حضور نے آمین نہیں کی تھی کہ گھر میں داخل ہوئے. اماں جی سے پوچھا کہاں ہو؟ کہا میں غسل کر رہی ہوں، اس نبی اقدس پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو چکی ہوں تاکہ پاک ہاتھ میں جا کر تیرے محبوب محمد مصطفیٰ پر کلمہ پڑھا. یہ تھے ابو ہریرہ جن کو آج کا بدبخت رافضی گالی دیتا ہے. لعنت ہو اس کے اس کردار پر. خالد بن ولید کو گالی دیتا ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. پہلے پچھلے 10 میں میں نے تفصیل بیان کی. ابھی تک کسی میڈیا پر اس بدتمیزی کو نہیں پیش کیا جو بدتمیزی کا طوفان اس نے برپا کر کے کہا کہ ابو ہریرہ نعوذ باللہ حدیثیں گھڑتا ہے، جھوٹی حدیثیں. 5653 یا 33 کم و بیش احادیث ابو ہریرہ نے ایسے نہیں دی. وہ 4 سال حضور کے ساتھ ایسے ٹچ رہے کہ صبح سے شام تک حضور کے در پہ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے بھی انتظار کرتے،
واپس آتے حضور کے ساتھ ہوتے، غزوات میں ہوتے خادم بن کے رہتے، گھر کے معاملات ہوتے، بیویوں تک پیغامات ہوتے، ان کے کھانے پینے کے سامان ہوتے۔ میرے محبوب کے یہ ایسے صحابی تھے جو 4 سال آخر زندگی کے ایک ایک لمحہ 24 گھنٹوں میں حضور کے سامنے رہے اور حضور کے ہر کام میں شریک رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی دعا دی کہ جس دعا کے صدقے پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے احادیث کا اتنا ذخیرہ حاصل ہو گیا کہ ساری زندگیاں دینے والے جو مجھ سے زیادہ وقت ایمان کی حالت میں دے چکے تھے ان سے زیادہ حدیث کا ذخیرہ میرے پاس موجود تھا۔ یہ حضور کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ کیا کرنا چاہتے تھے؟ نظروں سے گرانا چاہتے تھے، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک ایسی حالت میں لے آنا چاہتے تھے کہ جس سے آپ چارپائی پہ پڑے رہیں اور آپ کسی کام کے رہیں۔ کوشش بہت ہوئی حضور کو ایسا کرنے کی کیونکہ بڑے بڑے جادوگر وہاں موجود تھے، مگر یہ یاد رکھیں جادو بھی ایک مرض ہے، یہ کوئی نبوت کی شان کے خلاف نہیں یا کسی ولی کی ولایت کے خلاف نہیں۔ اگر کسی شخص کو جادو ہو جائے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بہت ہی گناہ گار تھا اس لیے اس پر جادو ہو گیا۔ ہاں البتہ جنات جو ہے وہ مسلمان پر آسانی سے نہیں آتی، جنات کسی نیک انسان پر آسانی سے نہیں آتی۔ جنات اس وقت کسی انسان کو یا مسلمان کو اپنے شکنجے میں لیتی ہیں جس وقت وہ ناپاک ہو یا پھر بدرا ہو یا گنہگار ہو، اکثر و بیشتر یہی دیکھا گیا ہے۔ لیکن جادو جو ہوتا ہے یہ بھی جنات کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کلام پڑی جاتی ہے جو شرکیہ کلام ہوتی ہے، کفریہ کلام ہوتی ہے، کہ جس کلام کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ ابلیس شیطان اس پر ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بعد زمین پر اگر کوئی طاقتور مخلوق رکھی ہے، یعنی کائنات میں کسی کو اگر طاقتور بنایا ہے، کسی کو مضبوط بنایا ہے، کسی کو قوت والا بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کو بنایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں شیاطین جنات اس صورت سے یہ ثابت کر رہی ہے بات کہ شیاطین جنات اس انسان پر اس وقت تک اپنا حملہ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ پراگندہ نہیں ہوتا یا بدخیال نہیں ہوتا یا بے دین نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جنات جو ہے انسان پر اگر حملہ کرتی ہے تو اس کے ذہن کو اس کے دماغ پر مورچہ بناتی ہے۔ جو ول پاور والے ہوتے ہیں ان پر جنات اثر نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ کہ وہ اس مورچے میں آنے والے ان جنات کو وہ خاطر میں نہیں لاتے، وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے جریح جو ہوتے ہیں وہ جنات کو پھٹک کے مار دیتے ہیں۔ دل مضبوط ہو، گردے مضبوط ہو، جرت ہو تو اس پر جنات اثر نہیں کرتی۔ اور یہ یاد رکھیں جنات کا زیادہ تر اثر ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو لوگ ضعیف ہوتے ہیں عقل میں یا پھر بزدل ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں، اور کمزور اور بزدل وہ ہوتا ہے جو ایمان میں کمزور ہوتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس پر شیاطین جنات آسانی سے حملہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لبید بن عاصم اس کا نام تھا، لبید بن عاصم، الف عین صاد میم۔ اس بدبخت نے دیکھا کہ مقابلہ مشکل ہو رہا ہے، اس نے اپنے جادو کا عمل کرنے کے لیے کچھ بچوں کو تیار کیا اور ان بچوں کو کوئی لالچ دی کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کسی طریقے سے مجھ تک پہنچاؤ۔ جو کنگھی کے بال وہ نکلتے تھے تو وہ بال کسی طریقے سے میرے پاس لے آؤ، یا وہ کنگھی بھی لے آؤ جس کنگھی سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر کیا کرتے تھے۔ تو پیسے دے کے، تما دے کے، لالچ دے کے ان سے وہ بال اس نے حاصل کر لیا۔ اور یہ یاد رکھیں جادو کا جو عمل ہے وہ کپڑوں پہ بھی ہوتا ہے، کسی کے پہنے ہوئے کپڑوں پر اور کسی کے سر کے اترے ہوئے بالوں پر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا
کہ اپنے سر کے بالوں کو بھی زمین پہ مت پھینکو، اس کو بھی دفناؤ، یا نہیں اگر ہم انجام اگر آپ کے بال اتارتا ہے تو اس کو گندگی پہ مت پھینکیے، لیکن کون بتائے ان کو سمجھائے گا؟ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو دے دیا کرو تاکہ تمہاری جان کا صدقہ ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر سال بھر کی بلایات دور ہو جاتی ہیں جو اپنے پرانے کپڑے بھی کسی کو صدقہ تن پہنا دیتا ہے، اگرچہ اگر توفیق ہو تو نئے کپڑے پہنا، لیکن ایسے لوگوں سے بچو جو جادوگر ہو وہ آپ کی کپڑوں تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ بہرحال مختصر اس نے وہ بال لے لی، اب اس نے ان بالوں پر جادو کرنا شروع کیا اور کنگھی کے جو دانے ہوتے ہیں دندانے ان کے اوپر گنیاں دیتا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں ایک ایک بال کو اس نے کنگھی کے ایک دانے پر گنڈی دی اور 11 گرے اس نے گنیاں اس نے اس کنگھی کے دانوں پر دی سخت، اور پھر اس کے اوپر پڑتا گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو وہ دراصل موت کے منہ میں لے جانا چاہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نعوذ باللہ من ذالک، وہ عقل سے نعوذ باللہ من ذالک، عقل سے نعوذ باللہ من ذالک، کفر کفر باشد، اس کا مضمون اس کا جو ارادہ تھا، مضموم ارادہ وہ یہ تھا کہ اگر اس دنیا سے نہیں جاتے تو کم سے کم موت کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کم سے کم جب تک یہ زندہ رہے تو کسی کام کے نعوذ باللہ من ذالک نہ رہے۔ اس بدبخت نے اتنا سخت جادو کیا، اور پھر کھجور کے گابے کو لیا، جو گابا ہوتا ہے جس کے اوپر پھل بنتا ہے، اس کو اس نے چیر کے اس کے اندر وہ کنگھی اس کے اندر رکھی، اور پھر اس کو بند کر کے موم جامع کیا، تاکہ وہ اوپر موم جامع اس لیے کیا کہ تاکہ اس پر کوئی چیز اندر تاکہ اثر نہ کرے اور وہ اس کو ختم نہ کر دے۔ پھر اس کو اٹھا کے ایک ایسے گندے پرانے کنویں میں جا کر اس کی تہ میں جا کر جہاں وہ پانی نکل رہا تھا، وہ ایک جگہ ہوتی ہے پانی کے لیے نکلنے کی، اس کے نیچے پھر تہ ہوتی ہے، پھر جگہ ہوتی ہے، اس نے اس تہ کے اندر جا کر ایک بڑے پتھر کے نیچے اس کو دفنا دیا، نہ کوئی جائے نہ کوئی پہنچ سکے، پانی اوپر پر رہے گا وہ نیچے رہے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ساری زندگی نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام کی ایسی گزر جائے گی۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول کی تکلیف شروع ہو گئی، نسیان، بھول کا بس، باقی وہ کچھ نہیں کر سکا۔ پیغمبر اکرم کی ذات اقدس پر وہ باقی اثر نہیں کر سکا اس کا جادو، لیکن یہ تو حضور کی ذات تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے محفوظ کر دیا کہ اللہ ہی نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ اے محبوب تو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری نظروں میں ہوتا ہے، اگرچہ وقتی طور پر تجھ پر ایک ایسی تکلیف آ گئی ہے لیکن اتنی نہیں آ رہی کہ جتنی ہونی چاہیے تھی، ہم نے تجھے محفوظ رکھا ہے، ہم تیرے لیے عاصم ہیں، تجھے حفاظت دینے والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مہینے بعد علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو بھول کا مرض رہا، آپ بھول جاتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے دین کی توحید میں آپ کو کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا۔ اور یاد رکھیں جادوگر کا جادو وہ کسی حاکم پہ کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ اللہ نے نظام کائنات کو حکمرانوں کے ذریعے قائم کیا ہوا ہے، ورنہ آج تھوڑے جادوگر ہوتے ہیں وہ کسی حکومت کو پلٹنے کے لیے کسی جادوگر کی مدد کر کے کسی نہ کسی کو پاگل کر دیتے، حکومت اس کی ختم ہو جاتی۔ چاہے جس قسم کا بھی فاسق فاجر آئے گا حاکم، جب تک اس کے ہاتھ میں حکومت کا کوڑا ہے اس پر جادو نہیں ہوگا، کیونکہ کائنات کے نظام کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے جادوگر کا جادو ہر شخص پہ چل سکتا ہے، حاکم پہ نہیں چل سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے حاکم تھے، وہ تو دونوں جہانوں کے سرور کائنات تھے، لیکن دنیا میں ایک سبق بتانے کے لیے کہ جادو ہو سکتا ہے، جب نبی کی ذات پر اثر ہو سکتا ہے تو کوئی یہ خلاف شان نبوت نہیں، بلکہ جادو بھی ایک مرض ہے جو انسان کے جسم کے اندر فاٹ پیدا کر دیا جاتا ہے، اور جادو کی وجہ سے جسم کے انسانی کے اعضاء کے اندر ایک تبدیلی کی جاتی ہے جس سے انسان کے وہ اعضاء جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، پھر ایسا رفتہ وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور پھر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔
اور اکثر بیماریاں جو ہیں یا تو جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں یا جادو کے اثر سے ہوتی ہیں یا حسد کی آنکھ سے ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ عمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت ایمانی تو آپ کی سب سے بلند تھی، آپ نے مقابلہ کیا، لیکن یہاں تک کہ آپ کو تھوڑی سی بھول ہو جایا کرتی تھی. آپ اپنی بیویوں کے پاس، اپنے گھر امہات المؤمنین کے پاس آتے تھے اور بیٹھ کے جانے لگتے تھے تو فرماتے کہ یا رسول اللہ بھی تو آئے ہو. کہا میں تو بہت سا وقت لگا کے جا رہا ہوں، میں تو اپنا وقت پورا کا پورا آپ کو دے کے جا رہا ہوں. بس اتنی ہی تھوڑی سی تکلیف رہی کہ جس کے بعد ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے کہ دائیں سر کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، جبرائیل یا میکائیل، اور پاؤں کی طرف سے میکائیل یا جبرائیل، اور دونوں آپس میں بات کرنا شروع کر رہے ہیں کہ یہ اس حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ان کو جادو ہے، ان پر جادو ہوا ہے. تو وہ کہتے جادو کیا ہے؟ کہتے کہ مرض ہے، جو مرض پیدا کر دیا گیا ہے بھلانے کا. کس نے کیا ہے؟ پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے. لبید بن عاصم کون ہے؟ وہ یہودی ہے، اور وہ یہودی جو ہے اس نے بچوں کے ذریعے بال حاصل کیے ہیں، وہ سارا بتایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر اس نے اپنے گھر میں عورتیں رکھی ہوئی تھیں، بیٹیاں، جن کو اس نے جادو کا ماہر بنایا تھا، اور پھر وہ ناپاکی کی حالت میں جادو کرتی تھی. جتنا بھی جادوگر ناپاک ہوگا اس کا جادو اتنا تیز ہوگا، جتنا بھی وہ کفریہ کلمہ کہے گا اتنا جادو طاقتور ہوگا. لیکن جادوگر اگر ایسا کام کرتا ہے، اگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہ کی تو وہ کافر ہو کے مرتا ہے، جہنم میں جائے گا، چاہے وہ مسلمان کیوں نہیں. اور جادوگر کی سزا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا. پتہ چل جائے کہ فلاں شخص نے فلاں پر جادو کیا، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی، وہ فوت ہو گیا، فلہذا اس کے جادو کی اس تحقیق پر اس کو قتل کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ وہ کہاں ہے وہ جادو، تو وہ جواب دیتے ہیں وہ دوسرے فرشتے کہ وہ جادو جو ہے فلاں کنویں کے اندر زخمان ہے. ایک کنواں تھا جو مکہ مکرمہ کا پرانا کنواں تھا، اس کے اندر یہ دفن کیا ہوا ہے. کیا کیسے ہے؟ کہا کہ پتھر کے نیچے، چٹان کے نیچے پڑا ہے. جب جا کے صحابہ کرام حضور کے ساتھ وہاں جاتے ہیں تو اس کا پانی مہندی کی طرح سرخ ہو چکا ہو. اتنا سخت ہے جادو تھا کہ وہ پانی جو صاف تھا وہ بھی کیا ہو گیا، گدلا ہو گیا اور مہندی کی طرح سرخ ہو گیا. جب اس پتھر کو چٹان کو ہٹایا تو نیچے سے کعبہ نکلا. کعبے کو کھولا تو اس کے اندر کیا تھا؟ کنگھی کے اوپر دانوں پر 11 گریں لگی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 سورتیں نازل کر دی اور یہ 11 آیات ہیں. حضور کو کہا پڑھتے جاؤ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تم کا مار دو کر دو نا، اللہ کے کلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نازل ہوئی، 11 آیتیں آپ پڑھی آپ نے، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، گرہ خود بخود کھلتی گئی. جو ہی گرہ کھلتی گئی وہ جادو ٹوٹ گیا. جب جادو ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش حشاش، آپ کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ چودی چاند کی طرح کھلکھلا اٹھا. تو یہ ہے وہ صورت کی جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک معوذتین، اس کو کہتے ہیں معوذتین، کیا کہتے ہیں کہ یہ 2 صورتیں سورۃ فلق اور ناس، یہ 2 ایسی صورتیں ہیں جو معوذتین کہلاتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے تورات میں اس کو اتارا ہے، نہ انجیل میں اتارا ہے، نہ زبور میں اتارا ہے، بلکہ قرآن میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ اتارا ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام وظائف سے بے نیاز کر دیا ہے. اور کوئی اس کو پڑھے تو اس کو میں گارنٹی دیتا ہوں، حضور فرماتے ہیں اس پر جادوگر کا جادو اثر نہیں کرے. سبحان اللہ. اور اس کے اندر 2 شرور ہیں کہ دینی شر بھی اس کو نہیں پہنچے گا اور دنیاوی شر بھی اس کو نہیں پہنچے گا. دینی شر کیا ہوتا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں تکبر آ گیا، یہ بھی تو شر ہے نا. آپ زکات دے رہے ہیں، دل میں شر آ گیا کہ میں تو بڑا اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں. آپ بیان کر رہے ہیں، دین کی بات کہہ رہے ہیں، دل میں شر آ گیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم کوئی نہیں. نعوذ باللہ، کفر نماز، اللہ بچائے.
تو اس قسم کی شرور سے بھی یہ صورتیں بچاتی ہیں، دینی شرور سے بھی حفاظت کرتی ہیں۔ اور دنیاوی شرور کیا ہے؟ اب دینی شرور میں سب سے پہلا شر وہ ایک ہی صورت میں داخل کر دیا کہ وہ ہے نفسانی خواہشات اور شیطانی وسواس۔ سورۃ ناس کے اندر شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے پوری صورت اتار دی، اور دنیاوی شروں سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے حضور نے فرمایا حاسد کا حسد جیلسی وہ جادوگر کے جادو سے بھی زیادہ سخت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں نے جادو کر دیا، آپ سے ایک بندہ حسد کر رہا ہے، دن رات آپ کو کھا رہا ہے، آپ کو سوچ رہا ہے کہ یہ کیوں ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کو کیوں عزت ملی ہوئی ہے، اس کو کیوں دولت مل گئی ہے، اس کو کیوں خوبصورتی اور صحت ہے، وہ سوچتے ہیں آپ کو ہر وقت حسد کی آگ میں۔ تو حضور نے فرمایا الحاسد، حاسد کا جو حسد ہے، یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حاسد کا حسد اتنا سخت ہے کہ جیسے وہ نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکی جیسی طاقتور چیز کو بھی حاسد کھا جاتا ہے، اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں حاسد جب حسد کرتا ہے۔ تو جب اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، جیسے کہ خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، تو خشک لکڑی کو آگ کھانے کی مثال کیوں دی کہ حاسد تو اپنے دین کا نقصان کر دیتا ہے مگر دوسرے کی جان کا نقصان کر بیٹھتا ہے، دوسرے کی جان کا نقصان کرنے کی خاطر اپنی نیکیاں تو آگ کی، یعنی لکڑی کو آگ جیسے کھا جاتی ہے، اس کی نیکیاں تو ایسی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جس کے ساتھ حسد کیے ہے